والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. میرے بھائیو، تقریر تو میں نے کسی اور زاویے سے سوچی تھی، لیکن ابھی آنے پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں، تو حقوق والدین کے ساتھ ساتھ کچھ فکر آخرت کے بارے میں بھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سارے حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، اس سے بھی زیادہ جاگ کے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری، اگلے زمانے دے سفر میں جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری، سبحان اللہ. اگلے زمانے دے سفر میں جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. کالی قبر وچ تو جانا اکیلا، مڑ کے نہ ہوسی سجنا دا میلا. کالی قبر وچ تو جانا اکیلا، مڑ کے نہ ہوسی سجنا دا میلا. او جندڑی اکلی ہوسی دردہ دی ماری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری، اگلے زمانے دے سفر میں جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. سوچیو بھائی تو مرنا
ضروری زندگی دی میعاد ہونی ہے پوری اج نہیں تے کل تیری لگڑی ہے واری چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری اگلے زمانے دے سفر میں جاری چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء شافع روز جزا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تھے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سلطان محمود شاہ صاحب قادری نشاہی زیب سجادہ دربار عالیہ سیر منڈی شریف اور پیکر علم و عمل فخر اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب پیکر علم و حکمت حضرت علامہ مولانا پروفیسر اورنگزیب صاحب امام مسجد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض صاحب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم صاحب اور عاشق مدینہ جنہاں نے سانو تانو اس جگہ تے اکٹھے ہونے کا موقع دیتا عاشق رسول جناب حاجی محمد الطاف صاحب اور انہوں نے تمام رفقا بانیان محفل جو سب لوگ جنہوں نے میں نام نہیں جاندہ دعا ہے اللہ سب دی حاضری نو سب دی کوشش نو اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے میرے بھائیو میں کافی دور تمہیں خیال سیسے تو دوستان نے استقبال جس انداز اچھ محبت بھرے انداز اچھ استقبال کیتا ہے سانو بڑی چاہت میں لے کے آئے نے تمام جذبہ قابل دید ہے اے ٹی آئی دے نوجوانہ دی محبت لائق تحسین ہے تو سب سرکار دے غلامہ دا اپنے آرام دے سکون چھوڑ کے اللہ رسول دے فرمان اور احکامات سنن واسطے اتھے آنا یقیناً قابل دید ہے میں دعا کرنا جو میں اتھے کٹھے بیٹھے ہو اللہ کریم اسے طرح سانو کٹھا کر کے قیامت اللہ دن حضور دے سایہ رحمت دے اندر جگہ نصیب فرما آمین میرے بھائیو آج خالصتاً عملی اور خالصتاً پیغام دے حوالے نال ہی گفتگو ہوئے گی اور وہ پیغام ہے دور حاضر دے اس نوجوان نو اپنے ناراض ماں باپ نو منان دا مشورہ دین واسطے دور حاضر دے اس جوان نو جنہوں آج اپنے دوست دی اہمیت دا تے پتا ہے لیکن اپنے پالن والے اپنے واسطے دکھ اٹھاون والے ماں باپ دی اہمیت دا اندازہ نہیں ہے انہاں نوجوانہ نو عظمت والدین دسن واسطے اور اس تو علاوہ آخر دے اندر کہ یاد رکھ لو کہ زندگی چند روزہ ہے موت ایک نہ ایک دن تو آڈے میرے ہر انسان دی دروازے تے انہیں دستک دینی ہے اور بار بار دینی ہے جب تک زمانے تے کوئی ایک فرد بھی زندہ ہے تو آڈے تو ایک گزارش کروں گا بالکل اداس نہ بیٹھو ذرا ہوشیار بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سرشار ہو کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ میں تو انہوں اس واسطے وہ حدیث نہیں سنا رہا جیڑی بھائی جان نے پہلے بیان کی تھی اسٹیٹ سیکٹری صاحب نے
کہ سبحان اللہ آکھن نال 90 نیکیاں تے بعض بیان فرماندے نے ایک واری سبحان اللہ آکھو جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے۔ میرے دوست نے علامہ زوار قادری صاحب بڑے مزاحیہ اور چٹپٹے خطیب نے، اکثر بیان فرماندے ہوندے کہ جی میں ایک پاسے تقریر کرن گیا تے میں آکھیا بھئی آکھو سبحان اللہ جنت دے گھر وچ ایک بوٹا لگ جائے، آندا 2-4 دفعہ تے بندیاں نے آکھیا، 5ویں 6ویں دفعہ جدوں میں آکھیا نا ہن بھی آکھو سبحان اللہ، آندا ایک بابا کھڑا ہو گیا مولوی گھر وچ درخت ایک ادھا چنگا ہوندا تو جنگل لوانا ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ اس طرح دی کوئی کلمہ تواڈے تو سنا، میں تے اتنا کہنا چاہنا کہ سبحان اللہ دا معنی ہوندا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ جدو بندہ کہنا ہے نا سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، اللہ فرماتا ہے میں تے ویسے ہی پاک ہاں، تو مینوں پاک آکھیا جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر سکتا۔ اس واسطے اس طرح سبحان اللہ محبت نال کہندے رہو کہ تہاڈی موجودگی دا پتہ ملدا رہے، چاہے وہ کرسیاں تے بیٹھے بھائی ہیں یا فرش زمین دے تے بیٹھے نے، سارے حضرات اتنی یاد رکھ لو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل ہے۔ اس جگہ تے جتھے کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے بس سرکار دی نگاہ کرم ہونی چاہیے، بھاویں کرسی ہے تے بھاویں فرش ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ سرکار دی محفل دے اندر بیٹھن دی جگہ مل گئی ہے۔ کچھ ہی کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو سرنامہ کلام دے اندر آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اگر جاگ رہے ہو تو سناؤ سبحان اللہ، میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، میرے اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو۔ میرے لجپال تے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تیرے بندیاں دیاں دعاواں اللہ کبھی رد نہیں فرماندا۔ آکھیا آقا کون نے؟ فرمایا پہلا او انسان، پہلا او انسان جڑا اللہ دی راہ دے اندر سفر کرن والا، دوسرا او روزے دار جڑا روزے افطاری دے وقت دعا منگن والا، تیسرا باپ جدوں اپنے بیٹے واسطے دعا کردا ہے رب رد نہیں فرماندا، قبول فرما لیندا ہے۔ میرے دوستو اتنا مقام ماں باپ دا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف دے اندر میرے نبی نے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آ فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آ فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے میرے آقا نے قدم رکھے آ فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیتی ہے میرے لجپال تے کریم آقا اس تک تسا ایسے کلمات ارشاد نہیں فرمائے، میرے آقا خیر جنواری آمین آکھی ہے۔ فرمایا جس وقت میں منبر تے چڑھن لگا ہوا جبریل امین آگے آئے، جبریل نے آ کے تین دعاواں منگیاں نے، پہلی دعا نے منگی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے جڑا شخص جس شخص نے اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پایا انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی تے وہ تباہ ہو جائے۔ میں آکھیا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی سے قدم رکھیا انہیں دعا کیتی ہے اے میرے مالک و مولا وہ تباہ ہو جائے جس شخص نے رمضان دا مہینہ پایا تے روزے نہ رکھے۔ میں آکھیا آمین۔ انہیں تیسری دعا منگی کہ یا اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے جڑا میرے مصطفیٰ دا نام سنے تے اندے تے درود نہ پڑے۔ میں آکھیا آمین۔ پتہ چل گیا میرے دوستو جڑا ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پا کے خدمت کر کے جنت نہیں کمانا اودے واسطے بد دعا کرنے والا جبریل تے آمین آکھن والا میرا مصطفیٰ ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ دیا بد دعاواں نہ لو میرے دوستو، اپنے ماں باپ نو ناراض نہ کرو، اللہ تے اودے رسول دی ناراضگی دا ذریعہ بن جاوے گا۔ میرے مصطفیٰ تو کسی نے سوال کیتا ہے پیارے آقا تے فرماؤ والدین دا رتبہ کی ہے، مقام کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے تیری جنت بھی نے تے تیری دوزخ بھی نے، اے تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے۔ اگر چاہتے ہو میرے دوستو درود پاک پڑھیں ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ جی قابل صد احترام علامہ صاحب اگر تقریر اردو زبان میں فرمائے تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔
میرے دوستو رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو بتا دو کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا یہ انسان کے ماں باپ اس کے لیے جنت بھی ہے اس کے لیے دوزخ بھی ہے اگر ماں باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرو گے تو جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ ہو جائیں گے اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھولنے چاہتے ہو کہ جہنم کے دروازے کھولنا چاہتے ہو ذرا یاد رکھ لینا میرے بھائیوں اتنا یاد رکھ لو کہ باپ اور ماں اتنی عظیم محبت کے دو پیکر میرے دوستو اتنی عظیم محبت میں پہلے باپ کی محبت کے حوالے سے گفتگو کروں اکثر اسٹیج کے اوپر دیکھا گیا ہے جب خطیب بھی آئے دات خان بھی آئے تو ماں کا ذکر تو زمانہ کرتا ہے لیکن باپ کے بارے میں شاذ و نادر ہی بات کی جاتی ہے میں سب سے پہلے آج باپ سے بات شروع کروں گا کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کو کتنی محبتیں دینے والا اپنے بیٹے کو کتنی سہولتیں اور عافیتیں آرام دینے والا سب سے پہلے اس باپ کی بات کروں گا جس کا نام آدم علیہ السلام ہے انسان کا باپ ہے آپ کا بھی میرا بھی ہر گورے اور کالے کا باپ میرے دوستو روئے زمین پہ آنے والے ہر انسان کا باپ میرے دوستو دیکھیے کتنا پیار ہے اس کو اپنی اولاد سے پہلے بالعموم بات کروں گا پھر بالخصوص بات کروں گا سب سے پہلے بالعموم کے جس وقت حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوتا ہے جب جناب آدم کا بیٹا میرے دوستو حضرت آدم کا بیٹا ذبح کر دیا جاتا ہے آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رب کا پیارا خلیفۃ اللہ زمین پہ اپنے بیٹے کے غم میں روتا نظر آیا ہے اپنے بیٹے کو یاد کر کے آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں میرے دوستو شب روز زمانے نے آنسو دیکھے ہیں اس سے آگے چلیے یہ دنیا میں ہی نہیں ہے قیامت کا دن جب ہوگا میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا جب میرے امتی کسی کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اس وقت پیارے حضرت آدم علیہ السلام رو کے کہیں گے میرے پیارے بیٹے یہ دیکھو تیرا امتی جہنم کی جانب جا رہا ہے میں اس وقت اپنے باپ حضرت آدم کی آواز سن کے اپنے مالک کے حضور التجا کروں گا یہ ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طرح میرے لجپال کریم آقا اس کی آدرسی فرمائے گے لیکن پتہ چل گیا قیامت کے دن بھی جناب آدم اپنی اولاد کے غم میں روتے نظر آئے گے شب معراج بھی میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں ایک قوم کو تو ہنسنے لگ جاتے ہیں جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں میرے لجپال اور کریم آقا نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ آدم میرے بابا روئے کیوں ہے عرض کی آقا جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو جنتی اولاد نظر آتی ہے باپ اپنے بیٹوں کو جنتی محسوس کر کے بڑا راضی ہوتا ہے لیکن جب بائیں دیکھتا ہے تو جہنمی اولاد نظر آتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رونے لگ جاتا ہے اور رونے کا مقصد یہ تھا اس رات کو کہ رو کے دکھایا جائے کیونکہ آدم بھی جانتے ہیں ہر شخص روتے کو روتا چھوڑ کے چلا جائے ایسا ممکن ہے لیکن آمنہ کا لال اپنے چاہنے والے کو روتا ہوا چھوڑ کے ویسے چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے رو کے جناب آدم نے دکھایا ہے جب رب کی بارگاہ میں پیارے جاؤ میرے بیٹوں کے لیے بھی جا کے دعائیں کرتے آنا میری اولاد کے لیے بھی جنت کی دعائیں مانگتے آنا میرے دوستو باپ اتنی شفقت کرنے والا اپنی اولاد کے لیے اس سے آگے چلے اگر باپ اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا میرے دوستو تو کبھی آدم اپنی اولاد کے لیے نہ روتے کبھی نو اپنے کافر بیٹے کے لیے بھی رو رو کے دعائیں نہ کرتے کبھی میرے دوستو جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں ایک دن نہیں ایک سال نہیں 40 سال تک اپنے کمرے میں بیت الحزن میں بیٹھ کے نہ روتے یہ زمانے سے پتا کہ یہ زمانے نے دیکھا ہے حضرت یعقوب کا 40 سال رونا یہ سبق دے رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے لازوال محبت کرتا ہے اگر اولاد سے باپ کی محبت نہ ہوتی کبھی میرے دوستو اس بڑھاپے کی 83 سال کی عمر میں یا 110 سال کی ایک روایت میں آیا ہے 110 سال کی عمر میں حضرت زکریا اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نہ کرتا نہ رہتا اگر میرے دوستو بیٹے کی محبت دل میں نہ ہوتی کبھی میرے اور آپ کے لجپال آقا میرے دوستو اپنے 18 مہینے کے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھا
کہ اپنے بیٹے کی موت پہ میرے آقا نہ روتے۔ زمانے نے دیکھا جب جناب ابراہیم آپ کی اور میرے نبی کے بیٹے 18 مہینے کی عمر ہے، یہ 1.5 سال کی عمر کا ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا، آج بھی تمہارے گھر میں جب کبھی 1.5 سال کا بچہ کھیلتا نظر آئے، ایک بار ذرا میرے مصطفیٰ کے اس معصوم بیٹے کا ذرا خیال، اس کا خیال اپنے ذہن میں ضرور لے کے آنا۔ جب میرے آقا کے ہاتھوں میں میرے دوستوں میرے مصطفیٰ کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، کبھی میرے آقا کے بیٹے کی سانسیں چلنے لگ جاتی ہیں، کبھی سانسیں رکنے لگ جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے آنسو اپنے بیٹے کے آپ کے بیٹے کے شکم پہ گر رہے ہیں۔ اس طرح میرے آقا نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، رونے سے میں نے منع نہیں کیا، میں چاہتا ہوں اے لوگوں زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ ہو جس سے رب کائنات کا شکوہ ہو جائے، جس سے رب کائنات کی رضا کے خلاف کوئی کام ہو جائے۔ آنکھ روتی ہے، دل زخمی ہوتا ہے، اس سے نہ اللہ نے منع کیا ہے نہ اس کے محبوب نے منع کیا ہے۔ میرے دوستو پتہ چل گیا باپ اپنے بیٹے سے لازوال محبت کرتا ہے، اس لیے خدا را میرے بھائیوں اپنے باپ اور ماں دونوں کا ادب کیا کرو، اپنے باپ اور ماں۔ میرے دوستو یہ دونوں شخصیات آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے میرے دوستو لائق صد احترام ہے۔ یہ اتنی عزت اور شانوں والے ہیں، یہ اتنے مقام اور مرتبے والے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک جوان نے آ کے شکایت لگائی، آقا میرا باپ میرے مال کو اڑا دیتا ہے، میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ جب آپ کے اور میرے لجپال اور کریم آقا نے یہ اس کی شکایت سنی تو سب سے پہلے میرے آقا نے اس کے باپ کو بلایا۔ جب وہ بوڑھا بابا آ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا، جب میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تو لجپال اور کریم آقا نے فرمایا تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے۔ اس نے معصومیت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے آقا میں اپنی صفائی نہیں دوں گا، میرے بیٹے سے پوچھیں کہ میں اس کے پیسے کہاں خرچ کرتا ہوں۔ جب میرے آقا نے پوچھا تو وہ بچہ کہنے لگا آقا یہ میرے پیسے اپنی بہنوں کو دیتا ہے، میری پھوپھیوں کو اور میری بہنوں کو، یعنی کہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی دیتا ہے، اپنی بہنوں کو بھی اور میرے بھائیوں پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اتنی بات ہوئی، بات ختم ہوئی کہ جبریل آ گیا، عرض کیا پیارے آقا رب کائنات نے سلام بھیجا ہے، ساتھ میں پیغام بھی بھیجا ہے۔ اس بوڑھے بابا نے اپنے بیٹے کی دکھ میں، اپنے بیٹے کی بے وفائی پہ کچھ کلام، کچھ شعر لکھے ہیں، آقا اس کو کہیے ذرا وہ بھی سنا دے۔ جب میرے آقا نے فرمایا بابا جی ذرا وہ تو سناؤ جو تم نے اپنے بیٹے کے غم میں لکھا، اس بوڑھے بابے کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتا ہے آقا میں تو پہلے بھی آپ کی نبوت پہ دل سے ایمان لے کے آیا تھا، آج میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ اس بات کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، جو میرے دل میں آئی ہوئی بات کو جان لیتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ خاتم النبیین ہی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا تو کہو کیا کہتے ہو؟ میرے دوست میں آپ کے آگے شعر نہیں صرف ان کا مفہوم پیش کروں گا۔ جس وقت باپ نے اپنے بیٹے کے دکھ چھیڑنے شروع کیے، آ کے کہنے لگا میرے بیٹے آج تو گلی گلی کوچے کوچے میں میری شکایتیں لگانے والے، کبھی تم نے سوچا کہ تم کبھی بچپن میں بیمار ہوتے تھے تو میں راتوں کو جاگ جاگ کے تیرے لیے بھاگتا رہتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ میں نے تیرے بچپن کو جوانی میں ڈھالنے کے لیے اپنی جوانی کو تجھ پہ قربان کر دیا؟ کبھی تم نے غور کیا کہ میں نے اپنے آرام کو تیرے سکون کے لیے قربان کر دیا؟ میرے دوستو جس وقت باپ اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کے لفظ کہتا جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حتیٰ کہ زمانے نے دیکھا باپ کہتا جاتا ہے بیٹے ایک درخت لگانے والا بھی امید رکھتا ہے جب یہ بڑا ہو جائے گا میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا۔ او بیٹے تو ایک درخت کے برابر
بھی نہ بن سکا، ایک اچھا محلے دار بھی اپنے محلے دار کا خیال رکھتا ہے، میرے بیٹے تو ایک اچھا ہمسایہ بھی نہ بن سکا۔ میرے دوستو جب میرے آقا نے اس باپ کی درد بھری کہانی کو سنا، میرے آقا نے اس جوان کے سینے پہ مکہ مارا، میرے آقا نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، کبھی دوبارہ اپنے باپ کی شکایت نہ لگانا۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں تم بھی، تمہارا سارا مال بھی تمہارے ماں باپ کی ملکیت ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے کوئی ان کے آگے اف نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ کا بنایا قانون ہے کہ افیوں ولا تنہرہما، اے لوگوں ان کے آگے اف بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ لیکن دور حاضر میں کیا ہوا ہے، معاملہ الٹ ہو گیا۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ، زمانہ اپنے دوستوں کو سینے سے لگا لے گا لیکن اپنے باپ کو دور پھینک دے گا۔ اور ایک انسان اطاع زوجہ وَأَقَّ أُمُّهُ، وہ اپنی بیوی کی تو غلامی اختیار کرے گا لیکن اپنی ماں کے لیے اکا، جسے آپ کہتے ہیں یہ آنکھ بھی اسی سے ہے، اس کو بے دخل کر دینا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اپنی ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ان کو دور پھینک دے گا، اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے تو آج تہیہ کرو کہ اپنی ماں کی بھی خدمت کرو گے اور اپنے باپ کی بھی خدمت کرو گے۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا جی، انشاءاللہ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ۔ میرے دوستو باپ کی شان بڑی عظمت، بڑا وقار، بڑی عظمت میرے دوستو باپ کی۔ ماں کی بھی بڑی شان ہے، کتنی شانیں ہیں ماں کی میرے دوستو، یہ مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اس رشتے کی عظمت بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود یہ رشتہ پرانا ہے۔ میرے دوستو ذرا غور سے سنیے، میں بات کروں آج سے تقریباً کوئی 3000 سال پہلے کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نبی جناب یوسف قیدی بن کے میرے دوستو مصر کی جانب جانے لگا ہے، وہ یوسف میرے دوستو جو کنعان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے جس ویلے مصر کے لیے جانے لگا ہے، یہ جناب یوسف جس وقت چلتے چلتے رات کا سناٹا ہو گیا ہے اور ان کا قافلہ شام کے وقت کو روانہ ہونے لگا ہے، حضرت یوسف کا گزر جب اپنی اماں جناب بی بی راحیلہ کی قبر سے ہوا تو زمانے نے دیکھا میرے بیلیوں، زمانے نے دیکھا میرے بھائیوں، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، سواری سے گر کے جناب یوسف نے اپنی کوہنیوں کے بل چلتے چلتے اپنی اماں کی قبر پہ آ کے جناب یوسف نے جب درد بھرے لفظ بولے ہیں، او میری ماں، آج پتا چل گیا ہے جب مائیں مر جاتی ہیں بیٹے کتنے اداس ہو جاتے ہیں، آج پتا چلا ہے جب مائیں چلی جاتی ہیں، جب مائیں قبرستان کی راہی بن کے چلی جاتی ہیں تو بیٹے کتنے اکیلے ہو جاتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باغاں دے او ہریل توتا تے اڑدا ڈالی ڈالی او بابا جا محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی۔ میرے دوستو یاد رکھو جب مائیں چلی جاتی ہیں تو پھر بیٹوں کی زندگی کبھی ان سے جا کے پوچھو کیسی گزرتی ہے جن کی مائیں نہیں ہے۔ اس پورے مجمع میں میرے دوستو جو تمہیں سب سے زیادہ آسودہ حال دولت مند نظر آئے، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، سب سے پیسے والا بھی نظر آئے، اچھی دولت اور اچھی شہرت والا بھی نظر آئے، کبھی اس کا کندھا ہلا کے پوچھو یار یہ تو بتاؤ کیا تمہیں کبھی تمہاری ماں یاد آتی ہے؟ کبھی اس بڑے مجمع میں بیٹھنے والے سفید داڑھی والے بابے سے ہی پوچھ لو، جو سمجھتے ہو تمہیں، جو جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اس سے پوچھو بابا جی کیا تمہیں تمہاری ماں کبھی یاد آتی ہے؟ تو مجھ سے پوچھو میرے دوست اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو ذرا غور سے دیکھنا، وہ بھی تمہیں روتا ہوا یہی کہے گا گھر میں میرے
مالک نے سب کچھ دیا ہے، لیکن جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی ہے، جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی ہے تو بھرا ہوا گھر بھی ویران نظر آ جاتا ہے، تو بھرا ہوا گھر بھی اداس نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھ لو، اس سے پہلے کہ مائیں بچھڑ جائیں اپنے بیٹوں سے، اس سے پہلے کہ ماں آپ سے بچھڑ کے قبرستان کی ہمیشہ کے لیے راہی بن جائے، خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے راضی کر لو، خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے آج منا لو، اپنے والدین کے حضور جا کے میرے دوستوں اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لو۔ یہ یاد رکھنا ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہے، ان کی دعاؤں سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے رب کائنات اور اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ ولی کیسے بنے؟ فرمایا کسی کو ولایت ملی ہوگی چلے کاٹنے سے، کسی کو ذکر اذکار کرنے سے، کسی کو جا کے ملی ہوگی تسبیحات کرنے سے، لیکن مجھے تو جو کچھ ملا ہے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ کہا سردیوں کی رات میں ایک رات میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، فرمایا میں اٹھا پانی دینے کے لیے، دیکھا تو مشک میں پانی نہیں ہے، میں مشک اٹھا کے جب دور جاتا ہوں دریا سے پانی لے کے آیا، لوٹا تو امی جان نیند کر گئی ہے۔ میرے دل نے کہا کہ امی کو اٹھایا جائے، پھر میں نے سوچا بوڑھی ماں ہے، پتہ نہیں نیند سے اٹھا دیا تو ساری رات جاگتی رہے گی، یوں کرتا ہوں کہ میں سوتا نہیں ہوں، ساری رات پانی لے کے کھڑا رہتا ہوں۔ میرے دوستو یہ بیٹا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس سردیوں کی رات میں جب پانی پیالے سے نکل کے میرے ہاتھوں پہ جمتا جا رہا ہے، جب میری ماں تہجد کے لیے اٹھتی ہے، جب اپنے سرانے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے ہاتھ میں پیالہ پانی کا لیے ہوئے تو کہتی ہے میرے بیٹے تو سویا کیوں نہیں؟ او میرے بیٹے تو نے آرام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ماں تجھے پیاسا سلانا میرے دل نے گوارا نہیں کیا، تجھے نیند سے جگانا بھی میری عقیدت نے گوارا نہیں کیا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، جب ماں نے اپنے بیٹے کے سردی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ماں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کے دعا مانگی ہے، میرے مالک مولا اے میرے مالک میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ حق جاریہ۔ میرے بھائیو لجپال اور کریم آقا کے غلاموں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حتیٰ کہ عالم ایسا ہے کہ جس وقت ماں نے دعا مانگی ہے تو حاطف غیبی سے آواز آئی ہے اے پیارے بایزید بستامی، اے پیارے بایزید بستامی آج کے بعد تو میرا ولی بن گیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عظمت کی سونا ماما دیا، عظمت کی سونا ماما دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، عظمت کی سناوا ماں دیا۔ آپ میں سے جو بھی ماں کی عظمت کو ماننے والا ہے بنا لیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عظمت کی سونا ماما دیا، عظمت کی سونا ماما دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، عظمت کی سناوا ماں دیا۔ آپ میں
سے جو بھی ماں کی عظمت کو ماننے والا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے عظمت کی سناوا عظمت کی سناوا تار پہ دیا نے دعا مانگیا عظمت کی سناوا یہ یاد رکھ لو میرے بھائیو یہ اتنی عزت والا رشتہ ہے اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ کا مقدس زمانہ ہے اللہ کے محبوب کا صحابی نام حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت والا کہ نمازیں بھی مسجد نبی میں پڑھنے والا شب و روز میرے آقا کی معیت میں گزارنے والا جب وقت وصال آیا ہے آخری وقت آیا ہے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا میرے دوستوں نے عرض کی صحابہ نے عرض کی آقا آج آپ کا غلام جان دینے کا وقت آیا ہے تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو اس کے ماں یا باپ کو ان میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو لے کے آؤ میرے دوستو ایک اس کی بوڑھی اماں کو بلا کے لایا گیا کہا آقا باپ تو زندہ نہیں ہے ماں زندہ ہے جب اس کی بوڑھی ماں سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے میرے آقا نے فرمایا بی بی جی اگر مناسب سمجھے تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا آپ نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی آقا میں نے اپنے بیٹے کی دین کے بارے میں نے اپنے بیٹے کے دین کے بارے میں کبھی شکوہ نہیں پایا میرا بیٹا نمازیں بھی پڑھنے والا روزے بھی رکھنے والا یہ 5 وقت کا نمازی اور قرآن بھی پڑھنے والا لیکن آقا کبھی کبھی اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر ایسے سخت لفظ مجھے بولتا تھا آقا میرے دل کے ٹکڑے ہو جاتے تھے میں راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لفظوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی آقا کبھی کبھی اس کی سخت باتوں کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی میرے آقا نے فرمایا بی بی اس کو معاف کر دو میرے دوستوں تو ماں نے عرض کیا ہے میرے لجپال آقا میں تو اس کو معاف نہ کروں میرا دل بہت دکھا ہے میرے آقا نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کر دو خشک لکڑیاں جمع ہو گئی میرے آقا نے فرمایا ان کو آگ لگا دو جب آگ لگائی گئی ہے میرے دوستو میرے آقا نے فرمایا چلو القمہ کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے تو میرے دوستو ذرا غور تو کر لو کہ ماں دے دل او نرم گلاب کدو کرن قبول گدائی وارد من کل دولت تے خزانے کر لے قبول گدائی آج ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دیکھا اس کے بیٹے کو سکرات کے عالم میں ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کے آگ کی جانب لے جایا گیا ہے ماں رو کے کہتی آقا میرے بیٹے کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کو جلا دیا جائے گا اس کو جلا دیا جائے گا جب ماں نے سنا میرا بیٹا جلایا جائے گا ماں کی چیخیں نکل گئی آقا میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن اپنے بیٹے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی آقا مہربانی کر دیجئے اگر میرے معافی کا معاملہ ہے تو میں بھی معاف کرتی ہوں آپ بھی معاف کر دے میرے اللہ سے بھی دعا کرے وہ بھی اس کو معاف کر دے دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا ادھر حضرت القمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اس کلمے دے راز نیارے میں اس ڈوبے بیڑے تارے سانو دسیا نبی پیارے پڑھو لا الہ الا اللہ
میرے خیال ہے کوئی تھوڑی بہت پنجابی چاہن والے ہیں بھائی میرے دوستو کچھ ذوق انہاں دا بھی پورا ہونا چاہیے چند گلاں میرے دوستو اپنی قومی زبان دے اندر بھی سن دے چلو میرے بیلیو اے ماں تے باپ کا رشتہ اتنی شانہ والا اتنی عظمتاں تے محبتاں والا اتنی رفتاں والا تے پیار دے پہ کر رشتہ ہے میرے دوستو جنہوں یاد کر کے تیرے اور میرے آقا دیا چشمان مبارک تو دیا سو نکل آئے صحابہ نے دیکھا جس ویلے لجپال اور کریم آقا دو عالم میرے دوستو مدینہ طیبہ دے اندر جلوہ گر میں میرے آقا دے صحابہ سامنے موجود نے میرا آقا صحابہ وچے میں سونا پہ لگ دائے جو میں آسمان دا چاند اپنے ستارے آنے وچے سونا لگ دائے جس طرح میرا لجپال تے کریم آقا خوبصورت سجدہ پہ آئے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے میرے اور دے لجپال تے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر دوروں زمانے نے دیکھے ایک بوڑھی جی عورت چلتی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی او میرے دوستو کوٹلے دے رہن والے ہو میرے آقا نے دوروں بی بی نو آندہ ویکھے آتے میرا مصطفیٰ استقبال واسطے کھڑا ہو گیا کیسی شان والی عورت ہے میرے دوستو کہ جس لجپال واسطے 1,24,000 میرے دوستو 1,23,999 انبیاء جنہیں استقبال واسطے مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہوں گے آج مدینہ طیبہ دے اندر وہ لجپال اس بوڑھی مائی واسطے استقبال دے اندر کھڑا ہو رہا ہے میرے دوستو لجپال اور کریمہ کا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جس وقت عورت آئی ہے سرکار نے مزمل دی چادر بچھا دیتی ہے میرے آقا نے پوچھا ہے بی بی جی کی چاہیے ہے جو بی بی سوال کرتی گئی ہے تو اور میرے آقا دے دے گئے نے عطا فرماتے گئے نے جھولیاں بھرتے گئے نے جس ویلے بی بی جامن لگی ہے میرے سرکار دور تک الوداع کر کے آئے نا جو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او لجپال تے کریم آقا آج تک کسے تاجر تے امیر تے وزیر تے کسے ملک دے سفیر دی تسا اتنی عزت نہیں کیتی جتنا اس پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی دی عزت کیتی ہے آقا اے بی بی کون سی اتنا پچھڑ دی دیر سی اور توڑے تے میرے آقا دی آنکھاں میں آنسو آ گئے سرکار نے فرمایا ھذا امی السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی